السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ڈرائنگ اینڈ ڈیزائننگ کورس کے سلسلے کا یہ پہلا فارمل لیکچر ہے اور ہم اس لیکچر میں اب بالکل وقت ضائع کیے بغیر اور مزید کسی فردر ڈیٹیل یا کسی تمہید کے ہم آغاز کریں گے ڈرائنگ کا. اور اس لیکچر سے ہم آغاز کریں گے 2D جو ہے 2 ڈائمینشنل ڈرائنگ کا، کہ 2 ڈائمینشنل ڈرائنگ کس طریقے سے بنتی ہے، اس کے ڈفرینٹ اسپیکٹس کو ہم ڈسکس کریں گے. اس کے لیے جو ہم ٹول یوز کریں گے وہ ہوگا MS پینٹ، جو کہ ونڈوز کے ساتھ بلٹ ان ہوتا ہے، شفٹ ہوتا ہے، آپ کو مل جاتا ہے آل ایپس میں. پھر ونڈوز آپ یہاں پر جائیں گے ایسیسریز اور یہاں پر آپ کو ملے گا یہ MS پینٹ. اس کے علاوہ آپ اس کو رن ڈائلاگ باکس سے بھی اوپن کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو ون اور R یوز کرنا ہے تو رن آ جائے گا. یہاں پر آپ لکھیں گے MS پینٹ تو یہ جناب آپ کا MS پینٹ سٹارٹ ہو جائے گا. اس کے علاوہ آپ رن میں جا کر P برش بھی لکھ سکتے ہیں، P برش، تو یہ بھی آپ کا MS پینٹ کا ہی شارٹ کٹ ہے یا اس کی کمانڈ ہے. سو یہ 2 میتھڈز ہو گئے. اچھا جی، اب MS پینٹ میں کس طرح کام کرتے ہیں. سب سے پہلے اگر اس کو میں نے ڈیسک ٹاپ کے اوپر لے کر آنا ہے MS پینٹ کو، کیونکہ اب آنے والے لیکچرز میں ہم اس پر کام کریں گے. سو اس کا طریقہ کار جو میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا دیتا ہوں. آل ایپس میں جائیں، یہاں سے آپ نے ونڈوز ایسیسریز کو اوپن کرنا ہے اور یہ جو پینٹ آپ کو نظر آ رہا ہے اس پر رائٹ کلک کرنی ہے ماؤس سے اور سلیکٹ کرنا ہے مور اور یہاں سے لینا ہے اوپن فائل لوکیشن. یہ آپ نے کلک کر لینا ہے جناب. یہ آپ کی جو ہے نا لوکیشن یہاں پر اس کی اوپن ہو جائے گی. ادھر سے آپ MS پینٹ کو رائٹ کلک کر کے کاپی کر لیں اور ڈیسک ٹاپ پر آ کر سمپلی رائٹ کلک اینڈ پیسٹ کر دیں. سو یہ جناب آپ کا پینٹ یہاں پر آ گیا. سو اب نیکسٹ ٹائم آپ نے یہاں سے اس پر ڈبل کلک کرنی ہے اینڈ پینٹ ول بی اوپن. سو اب یہاں پر ہمارا MS پینٹ سٹارٹ ہو گیا جی. اب اس کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے. کام کرنے کے لیے جیسا میں نے پچھلے لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ آپ کے پاس یہ جو ہوم ٹیب ہے اس کے اندر اس کے ٹولز اور اس کے ڈفرینٹ آپشنز، کمانڈز اور کلرز پیلٹ سب اویلیبل ہیں. اور یہ بہت ہی سمپل سا ٹول ہے. اس میں کوئی بہت زیادہ ٹیبز نہیں ہے، بہت کمپلیکسٹی نہیں ہے، بہت زیادہ کوئی اس میں بہت زیادہ میں کہتا ہوں کہ وہ مطلب رش نہیں لگا ہوا چیزوں کا. بہت ہی سمپل سے ٹولز ہیں. سب سے پہلے آپ کو یہ بیسک شیپس ملتی ہیں. یہاں سے ہم سمپلی کوئی بھی ایک شیپ لیتے ہیں، ڈرا کر سکتے ہیں. جیسے سرکل ہے، ریکٹینگل ہے، راؤنڈڈ ریکٹینگل ہے. پھر اسی طریقے سے یہ والی بڑی امپورٹنٹ شیپ ہے وچ از پولیگونل. تو آپ اس کو دیکھیں یہاں سے پھر جس طرح آپ چاہیں جس پوائنٹ پر ٹرائنگولر، کوادریلیٹرل، کسی بھی ٹائپ کی آپ شکل ڈیزائن کر سکتے ہیں. پھر آپ کے پاس ہیگزاگونل شیپس ہیں، کسی بھی ٹائپ سے کر سکتے ہیں. سو یو ہیو ڈفرینٹ شیپس. اسی طریقے سے ان شیپس کے آپ آؤٹ لائن کلرز چینج کر سکتے ہیں. فل بکٹ سے آپ فل بکٹ لیتے ہیں اور آپ کے پاس یہ کلر پیلٹ ہے جی. اچھا، اب یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی شیپ جب آپ ڈرا کرتے ہیں، جیسے آپ نے سرکل ڈرا کیا ہے یا ریکٹینگل ہے یا ٹرائنگل ہے، کوئی بھی ہے، وہ ہمیشہ 2D میں ڈرا ہوتی ہے، یعنی 2 ڈائمینشنز. 2 ڈائمینشنز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جناب اس میں ایک X ڈائمینشن بھی ہے اور ایک Y بھی ہے. اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہاریزونٹل کے اوپر X ہے اور ورٹیکل پر Y ہے. تو اب یہاں پر یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ جب لیٹ سپوز کسی بھی طریقے سے آپ کوئی بھی شیپ ڈرا کرتے ہیں کسی بھی شکل کی، اس کے 2 اسپیکٹس ہیں. ایک اس کا ہے آؤٹ لائن یعنی کہ اس کا بارڈر، اور سیکنڈ اس کا ہوتا ہے فل. اب آپ نے اگر اس کا آؤٹ لائن یا بارڈر جو ہے اس کا کلر چینج کرنا ہے تو آپ نے یہاں سے سمپل ایک کلر لینا ہے. یہاں سے آپ نے پہلے بکٹ لینی ہے، پھر وہ کلر چوز کرنا ہے. کلر چوز کرنے کے بعد اس کے بارڈر کے اندر آپ نے کلک کر دینا ہے اور اس کا بارڈر کلر چینج ہو جائے گا. یعنی کوئی بھی کلر آپ نے اٹھانا ہے اور اس شیپ کے آپ نے کنٹرول Z کر دیں، اس کے اندر کلک کرنا ہے، یعنی اس کے بارڈر کے اندر اس کا بارڈر کلر چینج ہو جائے گا. آپ کوئی بھی کلر اس کے بارڈر میں کر سکتے ہیں. بائی ڈیفالٹ بلیک ہوتا ہے. اسی طریقے سے فل کا بھی یہی آپشن ہے کہ آپ نے کوئی فل اٹھایا اور آپ نے سمپلی کسی آبجیکٹ کے اندر کلک کر دیا اور اس سے وہ آبجیکٹ جو ہوتا ہے وہ فل ہو جاتا ہے. سو یہاں تک تو یہ چیز آئی تھنک کلیئر ہوگی آپ کو کہ کس طریقے سے ہم کسی آبجیکٹ کے مطلب آؤٹ لائن یعنی اسٹروک کو چینج کر سکتے ہیں، بارڈر کو چینج کر سکتے ہیں، اور کس طرح اس کے انسائڈ فل کو چینج کر سکتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں جی مزید اس کے معاملات کہ کیا ہیں. مثال کے طور پر اب آپ کے پاس یہ شیپس ہیں، ان کو میں اریز کرنا چاہتا ہوں آل ایٹ ونس. ایک تو طریقہ کار یہ کہ آپ یہ اریزر لیتے ہیں اور یہاں سے سمپل اریز کرنا شروع کر دیتے ہیں جی. اس اریزر کا سائز آپ بڑا بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کی بورڈ کے ذریعے. وہ میں آپ کو انشاءاللہ فردر میں بتاؤں گا آگے. اچھا، دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ سلیکٹ میں جاتے ہیں، یہاں سے ریکٹینگولر سلیکشن لیتے ہیں
اور یہ ایک ریکٹینگولر سلیکشن اس کے اراؤنڈ آپ نے ڈرا کرنی ہے اور ڈیلیٹ کا بٹن پریس کر دینا ہے آپ نے کی بورڈ سے. تو جب ڈیلیٹ کی کی آپ پریس کریں گے تو تمام شیپس آپ کے کینوس پر سے ڈیلیٹ ہو جائیں گی. سو یہ آپ کے سامنے آ گیا جناب آپ کا کینوس اور یہ کلیئر ہو گیا. کینوس کا کلر اگر آپ نے چینج کرنا ہے تو سمپل آپ نے کوئی بھی فل لینا ہے اور کینوس کے اوپر کلک کرنا ہے تو کینوس آپ کا جو ہے وہ چینج ہو جائے گا. اسی طریقے سے کینوس کے اوپر اگر آپ نے کوئی شیپ ڈرا کرنی ہے تو آپ شیپ ڈرا کر سکتے ہیں, لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیپ کا کلر بھی وہی ہے جو کینوس کا ہے. تو آپ نے یہاں سے کلر چینج کر لینا ہے, کلر 1, اور اس کے بعد جب آپ ڈرا کریں گے تو آپ کی وہ شیپ ڈرا ہو جائے گی. یہ 2 ڈائمینشنل ہے, میں ونس اگین کہہ رہا ہوں. اچھا 1 ڈائمینشنل کیا ہوتی ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں. یہ جیسے کہ ایک لائن آپ نے ڈرا کی ہے کسی بھی لحاظ سے, کسی بھی اینگل پر, کسی بھی ڈائمینشن میں, یہ 1 ڈائمینشن ہے. اس لیے کہ دیکھیں اب یہ جو لائن ہے نا آپ کی, یہ لیفٹ سے رائٹ کی طرف جا رہی ہے. لیٹ سپوز میں اس کے ساتھ ایرو بنا کر بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ جناب اس طرح ہے. اس طرح اب یہ والی جو لائن ہے اس کا جو ایرو ہے وہ پوائنٹ کر رہا ہے نیچے کی طرف. اسی طریقے سے یہ جو آپ کی لائن ہے اس کا ایرو پوائنٹ کر رہا ہے اوپر کی طرف. تو یہ بنیادی طور پر 1D یا 1 ڈائمینشن ہے, کیونکہ یہ ایک ڈائمینشن میں جا رہی ہے, یا نیچے سے اوپر, اوپر سے نیچے, دائیں سے بائیں یا بائیں سے دائیں. لیکن جب یہی لائنز آپ کی کمبائن ہو جاتی ہیں تو بنا دیتی ہیں 2 ڈائمینشنز. مثال کے طور پر اگر آپ نے ایک لائن ایسے ڈرا کی ہے اور پھر ایک لائن اس کے ساتھ ایسے ڈرا کی ہے. اب سمپل آپ نے یہ 2 لائنز ڈرا کی ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ ایک آپ نے ایل شیپ جس کو ہم ایک کہہ سکتے ہیں رائٹ اینگل شیپ بنائی ہے 90 ڈگری کی, لیکن اس میں ایک ڈائمینشن یہ ہے اور ایک ڈائمینشن یہ ہے. تو یہ بن جائے گی 2 ڈائمینشنز. اب اس کے اندر آپ بے شک ایک لائن اس طرح کی بنا دیں, پھر اس کے بعد ایک لائن ادھر کی بنا دیں, پھر اسی طرح ایک لائن ادھر سے بنا دیں. اب آپ جتنی لائنز کا اضافہ کرتے جائیں, اب اس میں ایک ڈائمینشن ہے, پھر ایک نیچے جا رہی ہے, پھر ادھر رائٹ سے لیفٹ جا رہی ہے, پھر نیچے سے اوپر جا رہی ہے, یہ سب کہلائیں گے 2 ڈائمینشنز. یعنی اس میں مور دین 1 ڈائمینشن, آپ 2 ڈائمینشنل طریقے سے چل رہے ہیں, یا آپ ورٹیکلی چل رہے ہیں یا ہاریزونٹلی چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیفٹ سے رائٹ بھی جا رہے ہیں, رائٹ سے لیفٹ بھی جا رہے ہیں, اور وہ لیفٹ سے رائٹ اور رائٹ سے لیفٹ آپ نے کمبائن کر دیا, کیونکہ ایک آپ نے یہ لائن کمبائن کی اور ایک نیچے والی کی ہے. نیچے والی میں نے رائٹ سے لیفٹ ڈرا کی ہے, اوپر والی لیفٹ سے رائٹ ڈرا کی ہے, تو یہ ساری 2 ڈائمینشنل شیپ کہلائے گی. اسی طریقے سے جیسے کلوزڈ لوپ میں یہ بناتا ہوں ایک ریکٹینگل, تو یہ بھی 2 ڈائمینشنل ہے, کیونکہ اس میں بھی ایکس اور وائی 2 ڈائمینشنز یوز ہوئی ہیں. سو ایکس اور وائی ڈائمینشنز کیا ہوتی ہیں, کوآرڈینیٹس کیا ہوتے ہیں, یہ بھی انشاءاللہ ہم آنے والے لیکچرز میں ڈسکس کریں گے. ابھی فی الحال اس لیکچر میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو بیسکس کے بارے میں بتاؤں کہ کس طریقے سے ہم کام کرتے ہیں. اور اب فرض کریں, اب ایک اور چیز آئی ہے سامنے کہ یہ میں نے ابھی یہاں سے اریز کیا ہے, ڈیلیٹ کیا ہے, تو یہ اس طریقے سے کینوس ہو گیا, کیونکہ اس میں کلر تھا, اوریجنل کلر تو اس کا وائٹ ہے. تو اگر میں اس پر یہی کلر اس کا بیک گراؤنڈ سارے میں فل کرنا چاہتا ہوں, تو ایک تو طریقہ یہ کہ مجھے پیلٹ میں یہ کلر نظر آ رہا ہے, یہ جو پرپل کلر ہے, لیکن پرپل کلر اگر آپ کو نہیں ملتا یہاں پر, اور کوئی ایسا کلر ہے یہاں پر جو آپ نے اب یہاں سے ڈیلیٹ کر دیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر فل ہو جائے, لیکن اگر آپ کنٹرول زی کریں گے تو اس سے تو یہ ہوگا کہ جناب وہ شیپس واپس آ جائیں گی. آپ نے شیپس ڈیلیٹ کرنی ہے, لہٰذا آپ نے یہ شیپس کر دی ہیں ڈیلیٹ, اور اب آپ چاہتے ہیں کہ باقی کا کینوس اس کلر میں آ جائے, تو آپ نے لینا ہے یہ والا ٹول, اسے کہتے ہیں کلر پکر یا آئی ڈراپر. کچھ سافٹ ویئر کے اندر اس کو آئی ڈراپر بھی کہتے ہیں, کچھ میں اس کو کلر پکر بھی کہتے ہیں. یہ آپ نے کلک کرنا ہے جی, اور آپ نے اس پرپل کلر کے اوپر کلک کرنا ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کلر 1 آپ کا جو ہے وہ اس کلر کو پک کر لے گا. اب آپ نے سمپلی بکٹ ٹول لینا ہے اور اس کے اندر کلک کرنا ہے, اور یہ جناب آپ کا جو کینوس ہوگا وہ اس کلر سے فلڈ ہو جائے گا. سو یہ جناب آپ کا یہاں تک کلر اس میں فل ہو گیا, اور یہ مکمل طور پر ابھی مطلب اسی کلر میں آ گیا جس طرح یہ تھا. اسی طرح سملرلی آپ ڈفرینٹ شیپس پر جب کام کرتے ہیں, لیٹ سپوز آپ نے یہ ایک شیپ لی ہے جس کے 6 کارنرز ہیں, اس کو ہیگزاگون کہتے ہیں کیونکہ جس کے 6 کارنرز ہوں وہ ہیگزاگون ہے. اسی طرح اب ایک ہیگزاگون یہ ہم نے بنایا ہے, اب اسی طرح کا ہیگزاگون ہم اگر بناتے ہیں اس طرح کا, لیکن ہم اس کو فلپ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس روٹیٹ کی آپشن ہوتی ہے, تو ہم اس کو فلپ ورٹیکل کر سکتے ہیں, فلپ ہاریزونٹل کر کے دیکھ سکتے ہیں. آپ یہ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ یہ اس پر کوئی چیز اپلائی نہیں ہو رہی. اگر میں اس کو ورٹیکل کرتا ہوں تو اس پر کوئی چیز اپلائی نہیں ہو رہی. اس کی ریزن یہ کہ جب یہ فلپ کرتا ہے تو تب بھی اس کے کارنر ویسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے کہ یہ ہے, یعنی اگر دوسری طرف فلپ کرے گا تب بھی یہ اوپر کی طرف آ جائے گا. آپ جائیں گے یہ روٹیٹ لیفٹ 90, جب آپ اس طرف جائیں گے تو یہ دیکھیں کنسیڈریبلی یہ چینج ہو جائے گا یہاں سے اس طرح, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر آپ اس کو پھر روٹیٹ کرتے ہیں تو پہلے والی حالت میں آ جائے گا اس طرح سے.
سو یہ آپ کا جو ہے نا جی اس کا روٹیٹ ہے لیفٹ اور رائٹ. فلپ میں یہ ہوتا ہے کہ اب میں آپ کو اس کا کانسیپٹ بتا دیتا ہوں کہ فلپ جب میں کرتا ہوں تو اس پر کوئی اثر کیوں نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ کہ جناب جو ورٹیکل فلپ ہوتا ہے نا وہ ایسے فلپ ہوتا ہے, دیکھیے گا یہ فلپ ہوتا ہے جی نیچے, یعنی کہ یہ چیز اس کی اوپر کی طرف چلی جاتی ہے اور وہ نیچے آ جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کے کارنرز رہتے ہیں. اور اگر ہاریزونٹل فلپ دیکھیں جو میں کرتا ہوں یہ والا, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کارنر اس طرف کو چلا جاتا ہے اور یہ اس طرف کو آ جاتا ہے, تو یہ سیم ہو جاتا ہے. سو یہ کہلاتا ہے آپ کا ورٹیکل اینڈ ہاریزونٹل فلپ. یہی بات ہے کہ جب ہم یہاں سے اس کو کرتے ہیں تو ہمیں وہ فیل نہیں ہوتا, وہ فلپ ضرور ہو جاتا ہے لیکن وہ ہمارے جو آئی جو ویژول ہے اس کو وہ کوئی چینج نہیں سمجھ آتا. اس کے لیے میں آپ کو ایک ڈفرینٹ شیپ کے ساتھ بتا دیتا ہوں. مثال کے طور پر میں نے یہ ایرو لگایا ہے, اس کو میں فلپ ورٹیکل کرتا ہوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ورٹیکل اور اب ہاریزونٹل دیکھیے گا تو چینج ہو جائے گا کیونکہ دوسری طرف چلا گیا اس کا منہ, یعنی یہاں سے دوسری طرف چلا گیا تو ظاہر ہے اس کا چونکہ ایک طرف ایرو ہیڈ ہے تو اب آپ کو فیل ہوگا کہ واقعی یہ فلپ ہو رہا ہے. اسی طرح اگر اس کو ورٹیکلی فلپ کرنا ہے آپ نے تو یہ اوپر کی طرف فلپ ہونا چاہیے, جو نہیں ہو رہا. اس کی کیا ریزن ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے, اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے فرض کریں یہ والا آپ نے یہ لیا ہے اور اب آپ نے اس کو فلپ کروانا ہے, فلپ ورٹیکل, ٹھیک ہے. ورٹیکل میں یہ گھومے گا یہاں پر. اب اگر یہ نہیں گھوم رہا تو اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ جو ورٹیکلی اب آپ کا گھومے گا نا وہ اس طریقے سے گھومے گا, یاد رکھیے گا, یہ اوپر یا یہ اس طریقے سے. تو اگر آپ اس کا منہ اوپر کی طرف کرنا چاہتے ہیں ایرو کا تو پھر اس کے لیے آپ کو جانا پڑے گا لیفٹ سائڈ پہ. اگر 90 یا رائٹ پر 90 کریں گے تو یہ 90 ڈگری میں آپ کا ہو جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایرو ہیڈ جو ہے اوپر کی طرف چلا جائے گا. اور اگر آپ اس کو نیچے لانا چاہتے ہیں تو پھر یا تو لیفٹ کر کے 2 بار نیچے لے آئیں, جیسے ایک بار یہ اور پھر یہ نیچے, ٹھیک ہے. یا پھر آپ دوسری طرف سے گھما کر اس کو کاؤنٹر کلاک وائز لینا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ رائٹ کرتے جائیں, یہ گھومتا جائے گا اور یہ جس اینگل پر بھی چاہیں گے یہ پورا کاؤنٹر کلاک وائز یعنی اینٹی کلاک وائز گھومے گا. سو آئی ہوپ کہ آپ کو روٹیشن کے بارے میں بھی سمجھ آ گیا ہوگا کہ کس طریقے سے ڈفرینٹ آبجیکٹس کو ہم روٹیٹ کر سکتے ہیں اور روٹیٹ کی اصل تھیوری کیا ہے. اس روٹیٹ کے ساتھ ہم نے آگے بہت سے پروفیشنل کام بھی کرنے, لیکن ظاہر ہے کسی بھی پروفیشنل یا ایڈوانس کام کے لیے کسی چیز کی بیسکس اور تھیوری کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ہم کام کر سکتے ہیں. سو اس فارملی پہلے لیکچر میں نے کوشش کی کہ آپ کو شیپس, ان کے کلرز, ان کے اسپیکٹس اور ان کے جو بیک گراؤنڈ فور گراؤنڈ ان کا جو اسٹروک کلر وغیرہ ہوتا ہے اس کے بارے میں بتاؤں. اگر اس حوالے سے آپ کا کوئی کوشچن ہے, کوئی چیز اگر آپ کو نہیں سمجھ آئی ہے پریکٹیکل کے دوران تو آپ ضرور مجھ سے شیئر کیجیے گا.